آج کا یہ پروگرام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ مختلف اساتذہ کرام بھی اس تقریب کے اندر شریک ہیں، جو کہ اپنے اسکول سے ہماری دعوت پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ A1 گریڈرز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ نے ہر موقع پر طلبہ کی رہنمائی کے لیے، اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے ایسے پروگرام منعقد کیے ہیں جن سے ان کو آگے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہتر طریقے سے پلاننگ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو، اور ان کو بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے۔ اس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن جو کہ کنڈکٹ کریں گے یوسف الماس صاحب، CEO ایڈیو ویژن اسلام آباد۔ سب سے پہلے اس نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام اور اس کے سارے خوبصورت انتظامات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام طلباء و طالبات کو جنہوں نے بہت محنت کی، میٹرک کے ایگزام میں یا FA FSC کے ایگزام میں، اور اس کے نتیجے میں اچھا رزلٹ انہیں ملا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر طالب علم، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی پر اس کا اپنا ایک پورا کنٹرول ہو، اس کی زندگی پر اس کی اپنی مرضی چلے، اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہے اس زندگی کو خوبصورت بنائے، اور انسان کی یہ زندگی اور انسان کی یہ خواہش اور اس زندگی پر اس کا اپنا کنٹرول آخر کیسے ممکن ہے؟ اسی کا نام کیریئر پلاننگ ہے۔ کیریئر پلاننگ زندگی پر کنٹرول کا نام ہے، لیکن میرے بچوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی پر کنٹرول چاہتے ہیں اور اس کیریئر پلاننگ کو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائی آپ کو اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہوگا، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اور پھر اس کی جو چینجنگز اس دنیا کے اندر رونما ہوتی ہیں، اس دنیا کے اندر شب و روز میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان سے کوپ کرنے کا سلیقہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ جب آپ اس چیز کو سیکھ سکیں گے تو اس کے بعد ہی یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی پر اپنے کنٹرول کو مکمل کر سکیں، اس کو مضبوط کر سکیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری کلیریکل اپروچ رکھنے والی اس سوسائٹی نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اس سوسائٹی نے ہمیں جو کچھ دیا، 1 سال کی ابھی عمر نہیں ہونے کو ہوتی کہ کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، اس کو انجینئر بننا ہے، یہ بچی بہت اچھی ہے، اس کو CA کروا دیا جائے، اور اس انداز سے یہ کیریئر کی ایک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں ہزاروں گھنٹے صرف ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، اور لاکھوں گھنٹے صرف ہوتے ہیں تعلیمی ادارے سے باہر 12ویں جماعت کے امتحان کو پاس کرنے تک، اور سارا وقت کیریئر ڈیولپمنٹ پر ہے، اور 1 گھنٹے کا وقت ہمیں میسر نہیں کہ ہم کیریئر چوزنگ پر صرف کریں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کون سا کیریئر بہتر ہو سکتا ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ کراچی شہر میں پری میڈیکل کے اندر 16,000 سے زیادہ بچے پاس ہوتے ہیں، 7,000 سے زیادہ بچے ہر سال میڈیکل کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر 550 کو داخلہ ملا، اور اس کے بعد پری انجینئرنگ کے اندر 22,000 سے زائد بچے پاس ہوئے۔ NED کے ٹیسٹ کے اندر 7,000 کے قریب بچے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے، 1626 کو داخلہ ملا۔ اور اس کے بعد اگر میں یہ سوال سارے کراچی کے سامنے اٹھاؤں
کہ وہ باقی سارے بچے کہ جنہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی، جنہوں نے بہت اچھے نمبر لیے تھے، جنہوں نے 65% سے زیادہ نمبر لے کر کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے اور اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میرے اندر ساری قابلیت موجود ہے اور اس کام کو میں آگے کیسے بڑھا سکوں، اور اس کا رزلٹ اس انداز سے پھر سامنے آیا کہ ٹائم اور ریسورسز کا ضیاع ہوا، بے روزگاری نے اس سارے معاشرے کو اپنی جکڑ میں لیا اور انسان کو پھر اس کی کام کے ساتھ دلچسپی ختم ہوئی، پھر کسی اور کاموں کے اندر اس کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ مایوسی نے انسان کو پکڑا کہ جو کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اس کے الٹیمیٹ نتیجہ اس ڈپریشن کی صورت میں نکلا کہ ایک نوجوان کہ جو بہت باصلاحیت تھا لیکن اسے راستے کے پتہ نہیں تھا، جس کے پاس معلومات نہیں تھیں، جس کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، جس کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں تھی، اس کے رزلٹ کے طور پہ یہ حالات سامنے آئے کہ ملک سارے کا سارا، وہ کراچی کی سوسائٹی ہو، وہ اسلام آباد یا لاہور کی سوسائٹی ہو، وہ معاشرتی بحران میں پھنسا، وہ اقتصادی بحران میں پھنسا، وہ اخلاقی بحران میں پھنسا، اور وہ افرادی قوت کے بحران کے اندر پھنسا۔ اور اس انداز سے یہ سوسائٹی کہ جس کو بہت تیزی سے گرو کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے راستے مسدود ہوتے چلے گئے۔ میرے عزیز بچوں، اگر اس سارے انوائرمنٹ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور نکل کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم ذہنی اور فکری افلاس سے نکل کر ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکیں، اس لیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی پالش کا بندوبست کر کے انہیں زنگ آلود ہونے سے بچا سکیں، اس لیے کہ منزل کو سامنے رکھ کر ہر دم اپنے اندر اس امید کو، اس اچھے مستقبل اور سہانے مستقبل کے گول کو ہر دم اپنے دل کے اندر تازہ رکھ کے اس کو خوشنما بنا کے اس کے نتیجے میں آگے بڑھ سکیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام کو الٹپ طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو ایسے ہی سرسری انداز میں ہم نبھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو سسٹمیٹیکلی کرنا ہوگا، اس کو ایک منظم، مرتب اور مربوط ہمہ پہلو ماضی، حال اور مستقبل سے جوڑ کر اس کام کو اگر کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارا وہ کام آبجیکٹو اورینٹڈ ہو اور اس کے سامنے اس کی منزل کا تعین موجود ہو۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے، ہر شخص کے اوپر ایک ہی طریقہ کار کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ہر فرد کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح سے اس انسان کی فنگر پرنٹس کو پوری دنیا کے اندر یونیک بنایا ہے، بالکل اسی طرح انسانی ذہن کو دنیا کے اندر انسانی ذہن کو یونیک بنایا گیا ہے، لہٰذا اس سے انڈیویجولی ہینڈل کرنا ہوگا۔ ہر شخص کی اپنی ایک کیریئر پلاننگ ہوگی، اسے کیا جانا ہوگا، اور جب ہم کیریئر پلاننگ کے اس مرحلے میں پہنچیں گے تو میرے عزیز بچوں، میرے محترم اساتذہ یہاں پہ جو موجود ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے 6 اسٹیپس ہیں جس سے گزر کر آپ کو اس کام کو کرنا ہوگا۔ میں آج کے اس بہت مختصر وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو ان 6 اسٹیپس کے بارے میں مکمل گائیڈنس دے سکوں۔ پہلی چیز، نو اباؤٹ یور سیلف، اپنے آپ کی پہچان، خود شناسی جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسری چیز، گول سیٹنگ۔ تیسری چیز، فیلڈز اویلیبل، ہمارے پاس کون سے فیلڈز اویلیبل ہیں۔ کوالیفیکیشن، چوز دا بیسٹ ون، اور اس کے بعد اس کے بارے میں انفارمیشن۔ آئیے سب سے پہلے نو اباؤٹ یور سیلف، اپنی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی چیز پرسنالٹی، دوسری چیز ابیلٹیز، اور تیسری چیز انسان کی ویلیوز۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کسی انسان کو پہچانا جا سکے گا، جس کی بنیاد پہ اس کی اسیسمنٹ ہو سکے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم پرسنالٹی، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے خیالات، احساسات اور اس کے اعمال اس کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں۔
انسان کے خیالات، اس کے احساسات اور اس کے اعمال، یہ وہ ٹرائی اینگل ہے کہ جس کی بنیاد پہ ساری شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ میں اس کے بعد آپ کے سامنے انسانوں کی مختلف اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی ہر قسم کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں گا، ہر شخصیت کی کچھ پسندیدہ اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر وہ شخصیت کس طرح سے بنتی ہے، وہ چیز آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا کے طور پہ پیش کروں گا کہ آپ اس سے اپنے بارے میں کوئی چیز حاصل کر سکیں، اپنے بارے میں یہ اسیسمنٹ کر سکیں کہ وہ ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ ادھر ادھر کی بات کی بجائے اصل کام کی بات پر توجہ دیتے ہیں، ان کا انٹرسٹ مختلف مشینوں اور آلات کے ساتھ ہوتا ہے، کھلے ماحول کے اندر کام کرنا، لیکن کام اس انداز سے کہ پہلی دفعہ میں ہی کام کو کمپلیٹ اور مکمل شکل میں پیش کرنے کی پوری کوشش کرنا، کہ اس بات سے ان کی طبیعت بہت سخت گھبراتی ہے کہ انہیں ایک ہی کام کو رپیٹ کرنا پڑے، یا ایک کام پہلی دفعے میں صحیح نہ ہو، یا دوسرا شخص انہیں یہ بات کہہ دے کہ یہ آپ یہ ٹھیک کام نہیں کر سکے۔ اور اس انداز سے معاشرے کے اندر وہ اپنی پہچان جو بنائیں وہ ایک متوازن، خود آشنا، قابل، ایماندار اور قابل اعتماد شخص کی ہو۔ اگر ایک شخص، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اس انداز کی ہے آپ میں سے، تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آرکیٹیکچر، سول انجینئرنگ، مکینیکل انجینئرنگ، نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن، پائلٹ، پلانٹ بریڈنگ اینڈ سوائل سائنسز، فارسٹری اور کرمنل لا، یہ جو سبجیکٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا فیلڈ یا ڈسپلن ہم انہیں نام دیتے ہیں، جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ یا ان کے سب فیلڈز، ان میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کریں، لیکن ابھی اس کے انتخاب کو تھوڑا سا مؤخر رکھیں کہ جب ہم ابیلٹیز کی بات کریں گے وہاں پہ ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ میرے پاس کون سی ابیلٹی ہے، آپ کے پاس، اس ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس کون سی ابیلٹیز ہیں، تو ان ابیلٹیز اور اس پرسنالٹی کو یکجا کر کے اور اس کے ساتھ ویلیوز کو ملا کر کے پھر ہم اس بات کو جانیں گے کہ مجھے کون سا راستہ، کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت صاف، منظم اور واضح انداز میں بات کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعداد و شمار کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے اور بہت سارے کام اور ان کو وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور کسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے یہ بات سخت ناگوار ہے کہ وہ کسی بے ہنگم قسم کی سوسائٹی کے اندر رہ سکیں۔ ان کے لیے مشکل ہے کہ کسی انسٹرکچرڈ انوائرمنٹ کے اندر انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر رہنا پڑے تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ سٹرکچرڈ انوائرمنٹ کے اندر رہیں، وہ ڈیٹیل اورینٹڈ قسم کے لوگ کہ ہر بات کی تفصیلات کے اندر جاننے والے اور کام کو بروقت ختم کرنے والے، اور یوں اس سوسائٹی کے اندر اپنی پہچان وہ ایک محتاط، روایت پسند، مستقل مزاج، نظم و ضبط کا خوگر اور فرما بردار شخص کے طور پہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہوں، ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آرم فورسز کا انتخاب کر لیں۔ ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ آرم فورسز کی طرف جائیں، اکاؤنٹنگ اور اکنامکس کی طرف جائیں۔ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ وہ لائبریری سائنسز اور ڈیٹا بیس کے فیلڈ کا انتخاب کریں، اسمال بزنس، لاجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹ، میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس اور کوالٹی کنٹرول، ان شعبہ جات میں سے اپنے لیے کسی کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر بعض لوگ اگر انہیں
3 افراد کے گروپ میں کام کرنے کو کہہ دیا جائے تو ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی کام ہے، جو اسائنمنٹ ہے مجھے اکیلے دیجئے، میں اکیلے کر لوں گا۔ اور پھر میتھ اور سائنس کے جو چیلنجز ہیں ان کو سالو کرنا، ان کو ہینڈل کرنا ان کا مرغوب مشغلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے میتھ کا کوئی کویسچن آئے اور وہ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو کھانا چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر، ساری اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اس چیز کو پہلے سالو کریں گے اور دوسرے کام کو بعد میں کریں گے۔ پھر ان کے اندر ایک چیز یہ موجود ہوتی ہے کہ انہیں بات خود کرنی ہو، انفارمیشن دینی ہو یا انفارمیشن لینی ہو، ہر دو صورت میں ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لائنر اسٹائل میں ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو، 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیز ہونی چاہیے۔ اور ہر کام کی وجوہات، بس میں بیٹھے سفر کر رہے ہوں، یہاں یونیورسٹی روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ روڈ پہ کوئی شخص کھڑا ہے، اس نے کوئی ایک حرکت کی ہے، کوئی اپنا کچھ کام کیا ہے، تو ان کے ذہن میں کویسچن ٹھہر جائے گا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس وقت اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی۔ تو یہ وہ چیزیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہیں اور اس انداز سے معاشرے کے اندر اس کی پہچان ایک ذہین، ایک کریٹو اور ایک منطقی شخص کے طور پر ہوتی ہے، اپنے آپ میں مگن رہنے والا اور بہت سارے سوالات اٹھانے والا۔ آپ دوستوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے تھوڑا سا چڑھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کے سامنے بات نہیں کریں، ابھی 10 سوال یہاں پہ ریز کر دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کا انتخاب کریں۔ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ نیچرل سائنسز کے کسی شعبے کے اندر جائیے، بایولوجیکل سائنسز کے اندر آپ جائیے، MBBS کا انتخاب کیجئے، BDS کا آپ انتخاب کیجئے، ڈینٹسٹری میں کا شعبہ جوائن کیجئے، کیمیکل انجینئرنگ کو لیجئے، سائیکالوجی، کمپیوٹر سائنسز اور اکنامکس، ان شعبہ جات میں سے کسی کا انتخاب آپ کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جب بھی کام کرتا ہے وہ بالکل نئے انداز میں کرتا ہے، ایک ہی کام کو اگر سمیع اللہ صاحب اس کو 2 دفعہ کہہ دیں تو وہ 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ کہیں تو تینوں دفعہ نئے انداز سے کام کرے گا، اس کے پاس نیا اسلوب موجود ہے، اور ہر وقت اپنے تخیل اور وجدان کے اندر رہنے والا شخص ہے، ہر وقت سوچنے والا، ہر وقت اس کے ذہن کے اندر کوئی چیز تخلیق ہوتی رہتی ہے، اور وہ تخلیق ہوتی ہی نہیں رہتی، اس بات کا سامان کرتا ہے، اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جہاں 10 افراد کے اندر بیٹھے گا اپنی اس تخلیقی چیز کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا، ایسا موقع تلاش کرے گا، ایسا موقع بنائے گا وہ خود سے کہ وہ اپنی چیز کو پیش کر سکے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے سامنے کوئی ایشو ہے، اگر اس کے سامنے کوئی پرابلم جس کو سالو کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک حل نہیں ہے، اپنی ذہنی آزادی کا کھلا استعمال کر کے جتنے سلوشن ممکن ہو سکتے ہوں گے وہ پیش کرے گا، لیکن وہ انوائرمنٹ کا وہ کانشیس نہیں ہوگا، وہ لباس کانشیس نہیں ہوگا، ڈریس کانشیس نہیں ہوگا، کہ جیسے وہ ایک شخص ہے کہ جو سٹرکچرڈ انوائرمنٹ کے اندر رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو انسٹرکچرڈ انوائرمنٹ کو پسند کرے گا۔ اگر ایسا ہے اور پھر ایک تخلیقی قادر الکلام شخص اور جذباتی اور درگزر کرنے والا شخص ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا ان بچوں کے لیے کہ وہ فائن آرٹس کے شعبے کا رخ کریں، وہ ڈیزائن ٹیکنالوجی کا رخ کریں، انہیں چاہیے کہ وہ لٹریچر کا رخ کریں، وہ لینگویجز میں سے کسی چیز کا انتخاب کریں، انہیں چاہیے کہ ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی میں سے کسی کا انتخاب کریں، انہیں چاہیے کہ وہ جرنلزم، وہ ٹی وی، فلم، تھیٹر اور انٹرٹینمنٹ کے وہ سارا بہت جو وسیع فیلڈ آج موجود ہے اس میں سے اپنے لیے کسی کا انتخاب کریں جس میں وہ بہت کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو
یہ محسوس ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس نے چھوٹا سا کام کرنا ہے لیکن معلومات وہ بہت زیادہ جمع کر رہا ہے، انفارمیشن ادھر ادھر سے بہت زیادہ جمع کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹس کے فرینڈز میں، کلاس فیلوز کے اندر، کالج اور یونیورسٹی یا سکولز کے اندر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سب میں دوستیاں پھیلا سکے اور سب کے ساتھ اتنے تعلقات وہ وابستہ کر سکے کہ جو چیز ان سے وہ لینا چاہے وہ لے سکے، اور اس کے بعد لوگوں کے سماجی مسائل، لوگوں کے ذاتی مسائل میں بڑی دلچسپی رکھتا ہو اور اس کے اندر بڑا انٹرسٹ اس کا موجود ہے کہ یہ شخص کس انداز سے ہے، اس کو آج یہ پرابلم ہے تو میں کیوں نہ اس کی مدد کروں، میں کیوں نہ اس کی ہیلپ کروں۔ اور اس کے بعد اجتماعیت، اور ہر وقت اس بات کی کوشش میں کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے، ہر وقت وہ اس بات کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی توجہ اس کے اوپر رہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اور معاشرے کے اندر اس کی پہچان یہ بن چکی ہے کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، وہ شخص معاملہ فہم ہے، موقع شناس ہے، اسے معلوم ہے کس موقع پہ مجھے کیا بات کرنی ہے، وہ کسی بھی معاملے کو دیکھ کر بہت جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ریلیجیس اسٹڈیز میں سے کسی کا انتخاب کرے، لینگویجز، ٹیچنگ، کونسلنگ، سوشل ورک، سوشیالوجی اور سوشل ایجوکیشن یا ان کے ذیلی شعبوں میں سے کسی کا انتخاب کرے تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک آخری، انسانوں کی آخری قسم کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر 5 افراد کو ایک ٹاسک دے دیا جائے تو بعض بچے کہ جس کو اس ٹیم کا لیڈر نہیں بھی بنایا وہ زبردستی خود لیڈر بن جائیں گے، وہ اس انداز سے ساری چیز کو مینج کریں گے کہ پریکٹیکلی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں رہے گی، اور پھر کام کرتے ہوئے وہ سنگل ٹریک نہیں ہو سکتے بلکہ وہ تصویر کے ہر رخ پر نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اختیارات، منصب اور مالی آسودگی حاصل کرنے کی تمنا ہر وقت ان کے دل کے اندر جمی رہے گی کہ ہر طرح کی چیز اور اختیارات اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں آنے چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بہت خاص چیز موجود ہوتی ہے کہ بالعموم معاشرے کے سارے لوگ، کلاس فیلوز، دوست احباب اس سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کو اللہ نے یہ بہت خاصیت دی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے، اور پھر اگر وہ چاہے تو دوسروں کو سارے اختیارات دے کر اور آرام سے پیچھے بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو اور معاشرے کے اندر اس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ یہ صاحب بہت پر اعتماد، فصیح و بلیغ، مہم جو، باہمت اور پر امید شخص ہیں، اگر ایسا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جن شعبہ جات کا انتخاب مناسب رہے گا اس میں پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، مینجمنٹ سائنسز، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، مارکیٹنگ، انشورنس اور مختلف کمپنیز اور مختلف اداروں، آرگنائزیشنز کے ایڈوائزر کے طور پہ ہوٹل اور ٹورزم مینجمنٹ، براڈ کاسٹنگ اور اینکر پرسن کے طور پہ وہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 6 قسم کی شخصیات ہیں یا ان کی خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جب ہم انسان کو، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اصول شخصیت کا ہے کہ شخصیت کو پہچانے کہ شخصیت کے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز وربل ایبلٹی، الفاظ کا درست اور بروقت استعمال ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ابلاغ ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے پاس بھی موجود ہو، وہ تحریر کی شکل میں ہے یا تقریر کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، جس کے پاس ابلاغ کی قوت موجود ہے اور اس کے اللہ رب العالمین نے اسے یہ صلاحیت دی ہے
تو وہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہے انسانی کیریئر کے اندر۔ دوسری چیز نومیریکل ابیلٹی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ بظاہر جو چیز لگنے والی ہے عملاً یہ میتھمیٹکس کی ابیلٹی نہیں ہے، یہ وہ اعداد و شمار کی وہ فکر ہے، یہ وہ ذہنیت ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کو اعداد و شمار کی بنیاد پہ سوچا جاتا ہے، انہیں تولا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ انسان کے سامنے پیش آئے تو جس شخص کے پاس یہ ابیلٹی موجود ہوگی وہ فوراً اسے اعداد و شمار کے اس ترازو کے اندر تولے گا کہ اس کے پاس وہ کیا چیز موجود ہے۔ بالعموم یہ صلاحیت یا تو کاروباری حضرات کے پاس بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، یا جن حضرات کے پاس ہوگی وہ ان کاروباری حضرات یا بڑے بڑے جو بزنسز ہیں ان کے ایڈوائزر کے طور پہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے، کہ جو انہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں کے بارے میں بہت نپا تلا وہ انالیسز کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تیسری ابیلٹی وہ ہے اسپیشل ابیلٹی۔ یہ اسپیشل ابیلٹی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ 2 ڈائمنشن یا 3 ڈائمنشنز کو کی بنیاد پر آپ اس ہڈن ڈائمنشن کے بارے میں ڈیسیژن کر سکیں اور اس کے درست اس کا تعین کر سکیں اور اس کے بارے اس چیز کو سمجھ سکیں اور اپنا فیصلہ کر سکیں۔ چوتھی چیز ٹیکنیکل ابیلٹی۔ ٹیکنیکل ابیلٹی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول، اس کا ایک بٹن ہے، آن کیا، اس کے بعد سارا کام ریموٹ کنٹرول سے ہوگا۔ اب ریموٹ کنٹرول سے جب آپ اس کام کرنے لگیں گے، اب اس میں ایک مینیو کھلا، پھر دوسرا کھلا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا۔ اب یہ پرابلم بن جاتی ہے کہ وہ انسان دوسرے مینیو پہ آ کے سٹک ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ سسٹم یا وہ ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں جو ابیلٹی اس کے پاس ہونی چاہیے یا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پاس دوسرا بہت سارا نالج موجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی بیکار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے، لیکن وہ اس کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ پانچویں ابیلٹی ہے انالیٹیکل ابیلٹی، کہ ایک شخص ہے کہ جو مختلف فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پر اس کا انالیسس کر سکتا ہو۔ کوئی پیچیدہ صورتحال اس کے سامنے پیش آئی، وہ معاشرتی ہے یا وہ کسی دوسری نوعیت کی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اسے پن پوائنٹ کر کے 1 2 3 4 کر کے اس کا انالیسس کر کے اس کا کوئی سلوشن اور اس کو کنکلوڈ کر سکے۔ چھٹی صلاحیت ویزیبل ابیلٹی، اس کی بہت اہمیت ہے، ابلاغ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کسی شیپ کو یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر اس کے اندر اس کی ایکچول پوزیشن کو سمجھ سکے، اس کو جان سکے۔ یہ وہ 6 ابیلٹیز ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے کیریئر پلاننگ میں اور انسانی شخصیت کو سمجھنے میں۔ اس کے بعد اسکلز اور ابیلٹیز کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں اور اسی کو سمجھ لیں۔ ابیلٹیز کو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہیں کون سی، اور اسکلز کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے کسی راستے کا تعین کر لیں، اس کے لیے جو اسکلز آپ کو چاہیے ہوں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی، اگر آپ میں سے میں سب سے کہوں کہ اگر اس کے برابر ایک شعر پڑھ دیں، نیا شعر بنا دیں، کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جو شاعر ہے، جس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ یہ اس کے برابر کا ایک شعر بنائے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس شعر کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ سارے لکھ لیں گے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ یہ اسکل ہے، یہ آپ نے سیکھ لیا، تو اسی طرح کوئی بھی اسکل ہے تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ویلیوز، اقدار
کسی بھی انسان کی شخصیت اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا خاندان اور اس کے معاشرے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ نمائندگی کیوں کرتی ہیں؟ نمائندگی اس لیے کرتی ہیں کہ یہ ساری اقدار انسان کے پاس آتی کہاں سے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے یہ 6 طرح سے اقدار آپ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی شخصیت، کہ اللہ نے جو شخصیت آپ کو دی ہے اس کے اندر کچھ بلٹ ان ویلیوز ہیں۔ دوسری چیز آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کا تعلیمی ادارہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کا دین اور مذہب، اور یہ وہ 6 چیزیں ہیں جہاں سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں۔ یہاں پر انسان کو سوچنا ہوتا ہے کہ میرے خاندان کی کون سی ویلیوز ہیں کہ جن کو میں پریکٹیکل لائف کے اندر ان سے انحراف نہیں کر سکتا۔ میری ذاتی کون سی ویلیوز ہیں کہ جن کو میں کسی شکل میں نہیں چھوڑ سکتا، کہ اگر میں اسے چھوڑوں گا تو پریشانی کا سبب بنے گی چیز۔ کون سی چیز ہے کہ جو میرے دین نے مجھے دی ہے، میری سوسائٹی، میری ملت، میری قوم، میرے ملک نے مجھے دی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو آپ کو لسٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو لکھ کے اس کی ایک لسٹ بنا کر کے ہر چیز کی، اس کے بعد آپ سارٹ آؤٹ کریں گے ان میں سے 5 کہ کون سی وہ 5 ہیں کہ جو دین کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، خاندان اور گھر کے اعتبار سے، جس سے آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ ویلیوز ہی ہیں جو انسان کو ویژن دیتی ہیں اور اس کا ویژن ڈیولپ کرتی ہیں کہ پریکٹیکل لائف کے اندر جا کر اسے کس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جب ہم اس مرحلے پر پہنچتے ہیں تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ویلیوز ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے رویوں کا رخ متعین کرتی ہے اور اس کے اندر تسلسل پیدا کرتی ہے، اور یہ ویلیوز ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ مجھے اپنا وقت کہاں پہ صرف کرنا ہے اور کہاں پہ صرف نہیں کرنا۔ یہ ویلیوز مجھے یہ بتائیں گی کہ کن لوگوں سے مجھے اپنے تعلقات کو وابستہ کرنا ہے اور کن لوگوں سے اپنے تعلقات کو نہیں رکھنا۔ اور مختصراً یہ کہ یہ ویلیوز انسانی زندگی کے رخ کا تعین کر دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد پہلے مرحلے کو، فرسٹ موڈیول کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ پرسنالٹی کے حوالے سے آپ سب سے پہلے اپنے کلوزسٹ پرسنالٹی کا تعین کر لیں اور اس کے بعد نیئر ٹو کا تعین کر لیں۔ ابیلٹیز میں سٹرانگسٹ، اوکے اور ویک ابیلٹی اس کا تعین کر لیں۔ اور تیسری چیز ویلیوز، کہ جو 5 ویلیوز ہیں ان کو پرائرٹائز کر لیں، اور جب آپ اس چیز کو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ ترتیب بنے گی کہ آپ کی پرسنالٹی آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کو کس طرح کا نیچر آف ورک چاہیے۔ آپ کی ویلیوز آپ کو گائیڈ کریں گی آپ کے ورک انوائرمنٹ کے بارے میں۔ یہ 2 چیزیں جب اکٹھی ہوں گی آپ کے کیریئر کے اندر تو اس کی بنیاد پہ آپ جس فیلڈ کے اندر جائیں گے کامیابی اور کامرانی آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ وہ تمام ابیلٹیز آپ کو وہاں پہ سپورٹ دیں گی، لیکن اگر آپ نے وہاں پہ ہارڈ ورکنگ نہیں رکھی تو یاد رکھیے پھر کامیابی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اتنی جدوجہد کی اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اس میں اتنی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اگر وہ ذات اور وہ شخصیت سخت محنت سے مبرہ نہیں ہو سکتی، اس سے ان کا کوئی وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہم سخت محنت کریں۔ دوسری چیز کہ کامیابی کس چیز کی ہم نے حاصل کرنی ہے۔
کامیابی حاصل کرنی ہے، اب اس منزل پہ پہنچنا ہے، آئیے منزل کا تعین کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی بھی صورت آپ کی ویلیوز سے کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو 5 ویلیوز آپ نے پرائرٹائز کی ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کا گول ان سے کنٹراڈکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ اس میں جو ذاتی، جو معاشرتی، جو دینی، جو قومی اور جو پیشہ وارانہ ویلیوز آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں، ان سے آپ کا گول کنٹراڈکٹ نہ کرے۔ اور تیسری چیز کہ اس کے اندر جنون شامل ہو، اس کے اندر پختہ یقین موجود ہو، کہ آپ کا یقین اس قدر مضبوط ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک بچہ وہ آخری بینچ پہ کیوں نہ بیٹھتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر جنون موجود ہوگا تو وہ بلب کی ایجاد کر دے گا اور وہ یہ کامیابی حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا، بھلے وہ آخری بینچ پہ بیٹھنے والا بچہ تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر یقین موجود ہو، پختہ یقین اور جنون موجود ہو۔ تو جب آپ اپنے گول کا تعین کر رہے ہوں گے تو دوسری چیز جس کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ اسٹیٹ فارورڈ ہونا ضروری ہے، بہت کلیئر، بہت صاف ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کے ذہن کے اندر اس کی پکچر اتنی کلیئر ہو کہ مثلا آپ کو 45 سال کی عمر میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے انوائرمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹارگیٹس ہیں، آپ کے تعلیمی ٹارگیٹس ہوں، آپ کے سوشل ٹارگیٹس ہوں، آپ کے خاندانی ٹارگیٹس ہوں، یا آپ کے کوئی اور ٹارگیٹس ہوں، ان تمام ٹارگیٹس کو الائن کیجئے اپنے اس گول کے ساتھ اور اپنی اس منزل کے ساتھ کہ جو 45 سال کی عمر میں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور جس مقام پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو الائن کیجئے۔ دوسری چیز کہ اسے ہائی انف ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے 1 سال کوشش کی تو اس کے بعد آپ نے اس گول کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات۔ نہیں، اس کو اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ محنت کریں۔ تو جو مختلف فیزز آپ اس کے لیے بنائیں تو اس میں ہر فیز پر وہ چیز آپ کو خوشی فراہم کرے، آپ کو انجوائے ملے، آپ اس سے کریج حاصل کریں اور آپ کے اندر توانائی آئے اور آپ اور آگے بڑھ سکیں۔ 5ویں چیز کہ ٹائم لیمیٹڈ ہونا چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اگلے 10 سال کے اندر اس کام کو کرنا ہے، اگلے 20 سال کے اندر اس کام کو کرنا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ پہلے 5 سال کے اندر مجھے طے کرنا ہے۔ اور 6ٹھی چیز کہ وہ میئریبل ہونا چاہیے، اس کا کوئی ایک کرائٹیرین متعین کریں کہ یہ وہ اسٹیپس ہیں کہ اگر میں نے یہ چیز حاصل کر لی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں، اگر میں نے یہ چیز پا لی تو میں یہ جانوں گا کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور آخری چیز ریسورسز، کہ ریسورسز کا تعین کرنا ازبز ضروری ہے، کہ یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کام کرنے چلیں، آپ کو مثلا یہاں سے صدر پہنچنا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ میں بغیر کسی ریسورسز کے صدر پہنچ جاؤں گا۔ آپ کو جاننا ہے کہ میں نے بس پہ جانا ہے، مجھے وین پہ جانا ہے، مجھے گاڑی پہ جانا ہے، مجھے موٹر سائیکل پہ جانا ہے، مجھے کس چیز پہ جانا ہے۔ تو وہ تمام ریسورسز شروع سے آپ کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے اور ان کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، کہاں سے آئیں گے، کیسے انہیں میں حاصل کروں گا۔ تیسری چیز فیلڈز اویلیبل، یہ ان مختلف جو فیلڈز اویلیبل ہیں، ایجوکیشنل فیلڈز، ہر فیلڈ کی 5 باتوں کو جان لیجئے۔ پہلی چیز رسپانسبلٹیز، کہ کسی بھی فیلڈ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوسری چیز کہ اس میں ایجوکیشنل پاتھ کیا ہے۔ تیسری چیز کہ اس میں کیا ایکوپمنٹس کا استعمال ہے یا نہیں، مختلف ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں، کہ اگر ٹولز استعمال ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کی ابیلٹیز اور آپ کی پرسنالٹی سے میچ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز کہ ڈیلی روٹین کیا ہوگی، کہ کیا ڈیلی روٹین آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور 6ٹھی اور آخری چیز کہ اس میں ریوارڈز کیا ہیں، کتنی سیلری ملے گی، کیا ریوارڈز ملیں گے، اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیریئر پلاننگ کے پروسیس کا چوتھی چیز اس میں کوالیفیکیشن ہے۔
ایجوکیشن میں جب بھی آپ چیز کریں گے 3 باتیں سامنے رکھیں گے. پہلی چیز پریویس گریڈز اور مارکس. ایک کلاس 8 سے لے کر کے کلاس 12 تک، یا اگر آپ اس سے اوپر کے ہیں تو اس کے بعد کلاس 3rd ایئر اور 4th ایئر وغیرہ آپ اس کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں. دوسری چیز کہ ان تمام کلاسز کے اندر وہ کون سے سبجیکٹ ہیں کہ جو بہترین ہیں آپ کے، اور ہر سبجیکٹ کے اندر کون سے ٹاپکس ہیں کہ جو آپ کے اچھے ہیں، اس کا تعین کر لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مارکس اور میرٹ، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. مثال کے طور پہ میڈیکل میں جانے کے لیے پی ایم ڈی سی کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 60% مارکس ہونے چاہیے. لیکن کیا میرٹ ڈاؤ کا میرٹ 60% ہوگا؟ نہیں. ڈاؤ کا میرٹ تو بہت اوپر ہوگا، ایس ایم سی کا میرٹ اس سے تھوڑا کم ہوگا شاید، لیکن میرٹ بہت ڈیفرنٹ ہوگا. تو لہٰذا وہ میرٹ اور آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کے مارکس ہیں ان کا اچھی طرح ایک گراف بنا لیں. اگر آپ میتھ یا بیالوجی یا آرٹس کے کسی سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو میٹرک کے 9th اور 10th میں کتنے مارکس تھے؟ اس لیے کہ 35% مارکس وہاں سے لیے جائیں گے. 11 اور 12 میں کتنے مارکس تھے کہ 65% مارکس وہاں سے لیے جائیں گے. اسی طرح تمام سبجیکٹس کی بنیاد پر آپ اپنا ایک گراف خود تیار کریں گے اور اس کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو پلیس کریں گے کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں. پرسنالٹی کے جو سب سے کلوزسٹ ہے اور نیئر ٹو کا ڈیسائیڈ کریں، اور اپنی ابیلٹیز کے حوالے سے جو سٹرونگسٹ ہے، جو اوکے ہے اور جو ویک ہے، ان 3 کا ڈیسیژن کر لیں. اس کے بعد 5 ویلیوز کو پرائرٹائز کر لیں، اور اس کے بعد اپنے گول کا تعین کریں، اور وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ اس کام کو کریں گے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، ایک انفارمیشن اور ایک پریپریشن. انفارمیشن آپ کو 2 چیزوں کی چاہیے، ایک ڈسپلن یعنی کورسز، اور دوسری انسٹیٹیوشنز کہ تعلیمی ادارے کون سے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز مل سکتی ہے. اور پریپریشن وہ پیرنٹس، ٹیچرز اور کنسلٹنسی آرگنائزیشن کا کام ہے. پیرنٹس اور ٹیچرز اپنا کام جس حد تک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کنسلٹنسی آرگنائزیشن کے حوالے سے آج کا اہتمام جو پروگرام کیا ان ساتھیوں نے، اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام اور بہت اچھی بنیاد انہوں نے رکھی یہاں پر. انفارمیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آپ کو گائیڈ کرتا چلا جاؤں کہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ ایجوویژن پہ اگر آپ جائیں تو پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، تمام کورسز جو انٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تک اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر، اور تمام سبجیکٹس وہ پروفیشنل ہیں، وہ جرنل ہیں، وہ نیچرل سائنسز ہے، وہ سوشل سائنسز ہے، وہ کوئی چیز ہے، وہ تمام انفارمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اگر آپ اپنی زندگی کو ویلیو دیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے، اور اگر آپ اپنے کیریئر کا وائزلی ڈیسیژن کریں گے، تو میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھتا ہوں اور اس بات کی توقع رکھتا ہوں آپ اس کے نتیجے میں بیلنس اپنی زندگی کے اندر ایک توازن اور سیٹسفیکشن آپ محسوس کریں گے. میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ کامیابی کو حاصل کریں گے، کہ وہ گول جو آپ نے متعین کیا اپنی زندگی کے لیے، جو کیریئر آپ کا تعین آپ کریں گے آج اس اپنی زندگی کے لیے، اسے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے، اور اسی کے نتیجے میں آپ اس دنیا کے اندر اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے ایک مفید انسان کے طور پر زندگی گزار سکیں گے. اور کل آخرت میں بھی میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.